پاکستان اور ترکی کے بعد اب UAE جانے جا رہا ہے FATF کی گرے لسٹ میں۔ جی ہاں دوستو، اب FATF کا ارادہ ہے کہ UAE کو بھی FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے، لیکن کیوں؟ دیکھنے میں تو UAE آپ کو لگے گا بہت امن پسند ملک ہے، ٹورسٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ UAE کی زیادہ دشمنی بھی نہیں، تو پھر ایسے کیوں؟ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب بتاتے ہیں۔ پاکستان کو 2018 سے FATF نے گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس وقت 2022 چڑھ چکا ہے، تو تقریباً جون 2022 کو پاکستان کو 4 سال ہو جائیں گے FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہوئے، جس سے پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو FATF گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں فرق بتاتے ہیں، پھر UAE کے ساتھ FATF کیا کرنے جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ FATF گرے لسٹ میں ان ممالک کو ڈالا جاتا ہے بقول FATF کہ جو ممالک منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ میں ملوث ہوں، ان کے ملک سے پیسہ چوری ہو کر باہر جا رہا ہو اور وہ ان کو روکے نہ اور اس کو روکنے میں ناکام ہو اور دہشت گردوں کی مالی مدد بھی کر رہے ہوں، لیکن دوسری جانب FATF کے ساتھ کوپریٹ کریں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں FATF ان کو پھر گرے لسٹ میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ FATF کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ FATF بلیک لسٹ میں ان ممالک کو ڈالا جاتا ہے جن کے ملک میں منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے، پھر ٹیرر فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ FATF سے کوپریٹ نہیں کرتے، پھر ان کو بلیک لسٹ میں کر دیا جاتا ہے، اور بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب ہے معیشت کی تباہی۔ FATF کی گرے لسٹ میں دوسری کمپنیز پر یہ ریسٹرکشن تو نہیں ہوتی کہ وہ اس ملک میں انویسٹ نہ کریں، لیکن پھر بھی وہ اس ملک میں انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے اور ان کو ان کا پیسہ ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اسی لیے انویسٹرز ان ممالک میں انویسٹ نہیں کرتے جو گرے لسٹ میں ہوتے ہیں، جبکہ بلیک لسٹ میں جن ممالک کو ڈال دیا جاتا ہے باقی کمپنیز پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ ان میں انویسٹ نہ کریں اور ان کے ساتھ کاروبار نہ کریں، جبکہ ابھی تک 2 ممالک ہی بلیک لسٹ میں موجود ہیں، ایک ہے ایران اور دوسرا ہے ساؤتھ کوریا، جبکہ 17 سے 18 ممالک گرے لسٹ میں ہیں اور زیادہ تر مسلم ممالک ہیں۔ یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ FATF کیسے کام کرتا ہے۔ ترکی، ایران، پاکستان جیسے بڑے مسلم ممالک کے بعد اب UAE کو بھی گرے لسٹ میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کا مناسب طریقے سے مقابلہ کرنے میں ناکامی کی وجہ سے عالمی مالیاتی نگرانی کی گرے لسٹ میں ڈالے جانے کا خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق FATF فروری کے آخر میں UAE کو گرے لسٹ میں ڈال سکتا ہے، جو کہ FATF کا اب تک کا بڑا اقدام ہوگا، کیونکہ UAE عرب دنیا کا ایک معاشی طور پر بڑا ملک ہے۔ اس سے قبل کہا جا رہا ہے کہ UAE نے نومبر میں FATF کو رپورٹ پیش کی تھی کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں، لیکن UAE کے یہ اقدامات ناکافی تھے اس کو گرے لسٹ سے بچانے کے لیے۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اماراتی حکومت کے لیے FATF کی گرے لسٹ سے بچنے کے لیے بہت سے آپشنز موجود ہیں اور حالیہ دورہ پیرس بھی اس میں UAE کی مدد کر سکتا ہے۔ UAE اگر FATF میں شامل ہوا تو UAE کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا۔ پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت بہت کمزور ہے، اس کو بھی FATF کی وجہ سے 31 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، تو آپ سوچیں کہ UAE جیسا بڑی معیشت رکھنے والا ملک اس لسٹ میں چلا گیا تو اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو فرانس میں ہے FATF کا ہیڈ کوارٹر، اور فرانس کے تعلقات بھی UAE سے بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں 19 ارب ڈالرز کی ڈیل ہوئی ہے فرانس اور UAE میں، جس سے فرانس نے 80 رافیل طیارے UAE کو بیچنے ہیں، اور فرانس کے لیے یہ ڈیل بہت اہمیت کی حامل ہے، اور فرانس نہیں چاہے گا کہ UAE FATF کی لسٹ میں جائے اور معاشی طور پر کمزور ہو، جس سے یہ اور آگے ہونے والی ڈیلز متاثر ہوں۔ دوسری جانب امریکہ سے F-35 کی ڈیل ختم کر کے UAE نے رافیل لینے کا اعلان کیا ہے، اور امریکہ کا FATF میں انفلوئنس بہت ہے، تو امریکہ یہاں پر UAE سے بدلہ بھی لے سکتا ہے کہ اس نے F-35 کی ڈیل کو کینسل کیوں کیا۔ آخر میں UAE کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ میجورٹی آف ممالک کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہاں پر اپنا انفلوئنس دکھائے اور زیادہ تر ممالک UAE کے خلاف ووٹ کر دیں۔ اب دیکھنا فروری کو ہے کہ UAE کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا UAE کے خلاف۔